بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ قرآن مجید فرقان حمید 28واں سپارہ سورۃ المجادلہ، اور اس سورت کی آخری آیت کا آخری حصہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ اولئک حزب اللہ، اور یاد رکھو یہ اللہ کا گروہ، اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور یاد رکھو اللہ کا گروہ، اللہ کی جماعت، یہ صحابہ کرام یہی کامیاب ہے۔ صحابہ کرام میں سے ایک عظیم شخصیت، ان کا نام ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ ان کے بے شمار فضائل کتب احادیث میں موجود ہیں۔ ان کی ایک فضیلت جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح الجامع میں ذکر کیا ہے، اور پھر اس روایت کو نقل کرنے کے بعد اس کے اوپر یہ عنوان قائم کیا ہے، یہ باب قائم کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی فضیلت۔ بہت ساری روایات ہیں، ان میں سے ایک روایت یہ ہے جس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مکہ میں بیت اللہ کے پاس موجود ہیں۔ مصر سے ایک شخص آتا ہے اور آ کر 3 اعتراضات کرتا ہے۔ اس میں سے ایک اعتراض یہ تھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ شخص سوال کرتا ہے کہ عبداللہ بن عمر، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ احد میں راہ فرار اختیار کی؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نعم، میں جانتا ہوں، اور پھر فرمایا ٹھہر جاؤ، تمہارے یہ جو 3 اعتراض ہیں، ان تینوں اعتراضات کا، ان تینوں اشکالات کا، ان تینوں سوالوں کا میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ اور اس سوال کا جواب کیا دیا؟ فرمایا یاد رکھ، میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں، اشہد، میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا احد میں راہ فرار اختیار کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ یہ ان کی فضیلت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 152 اور 155 میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ یہ تو حضرت عثمان کی فضیلت ہے کہ قیامت تک کے مسلمان قرآن کو پڑھنے والے اس بات کی گواہی دیں گے کہ حضرت عثمان کی فضیلت میں ان کی معافی کا اعلان رب نے قرآن میں کیا ہے۔ تو یہ تمہارا اعتراض اور سوال درست نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس میں حضرت عثمان کی فضیلت ہے۔ اور پھر آپ اندازہ کیجئے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر یہ باب قائم کیا کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اس میں حضرت عثمان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ عبداللہ بن عمر نے بھی کہا میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ اس میں حضرت عثمان کی فضیلت ہے، کیونکہ رب کے قرآن نے ان کی معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ پھر بدبخت ہے وہ انسان، بد نصیب ہے وہ انسان، اسے اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے جو حضرت عثمان کے بارے میں اس روایت کو سامنے رکھ کر نازیبا گفتگو کرتا ہے، آپ کی گستاخی کرتا ہے۔ وہ لعنتی شخص، اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور اسے جاننا چاہیے کہ یہ عقیدہ اہل سنہ کا عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ امام اہل سنہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت سے یہ ثابت کیا ہے کہ اس میں حضرت عثمان کی فضیلت ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں حضرت عثمان کی فضیلت ہے، کیونکہ رب کے قرآن نے ان کے لیے یہ اعلان کر دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ۔ اور پھر تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ شخص کہتا ہے کہ میں قرآن پڑھتا ہوں، میں احادیث پڑھ کے سنا رہا ہوں، کیا قرآن کی آیات یہ تم نے نہیں پڑھی وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ؟ اور تم صحیح البخاری کی احادیث پڑھتے ہو، کیا اس سے پہلے ایک روایت جس کو عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں اس کو آپ کیوں چھپا گئے، اس کو کیوں نہیں بیان کیا؟ اس روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کننا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بأبی بکر احدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نفاضل بینہم۔ صحیح البخاری میں یہ روایت، اس کا نمبر ہے 3698۔
عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہم صحابہ کرام میں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ابو بکر کو سمجھا کرتے تھے۔ افضلیت کس کی ہے؟ لا نعدل بأبی بکر احدا، کہ صحابہ کرام کے زمانہ میں ہم صحابہ کرام ابو بکر سے افضل کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ ثم عمر، اس کے بعد حضرت عمر کا نمبر ہے، ثم عثمان، پھر اس کے بعد حضرت عثمان ہیں۔ ترتیب دیکھیے، پڑھتے ہیں محبت صحابہ کے بغیر جو بخاری نہیں آتا ہے بخار ان کو، یہ بخار آیا ہوا ہے ان کو۔ یہ لوگ صحابہ اکرام کے دشمن ہیں، یہ احادیث کو چھپاتے ہیں۔ اس حدیث کو کیوں کرنا بیان کیا؟ فضائل عثمان میں تو بے شمار احادیث ہے۔ ایک اور روایت سامنے رکھ لیجئے، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، طبرانی میں یہ روایت موجود ہے، مصنف ابن شیبہ میں یہ روایت موجود ہے، اور اس کے راوی بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ دیکھیے سب سے افضل کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلس میں آ کر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اعطیت المقالید والموازین، کہ مجھے جنت کی چابیاں دے دی گئی ہیں، اور ایک میزان میں نے خواب میں دیکھا، اور پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس میزان کے ایک پلڑے میں پوری امت کو رکھ دیا جاتا ہے، اور دوسرے پلڑے میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا جاتا ہے۔ میرا پلڑا وزنی نظر آتا ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک پلڑے میں پوری امت کو اور دوسرے پلڑے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رکھ دیا جاتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پلڑا وزنی اور بھاری ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کو ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں پوری امت کو رکھ دیا جاتا ہے، تو میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ حضرت عمر کا پلڑا وزنی اور بھاری ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک پلڑے میں پوری امت اور دوسرے پلڑے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو رکھ دیا جاتا ہے، تو حضرت عثمان کا پلڑا بھاری ہے۔ ترتیب دیکھیے، نبی کا خواب وہی ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ بتا دیا کہ سب سے پہلے ابو بکر ہیں پوری امت میں سب سے افضل، اور پھر اس کے بعد عمر ہیں، اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ حضرت عثمان کی فضیلت میں بے شمار روایات ہیں۔ صحیح البخاری کی ہی ایک روایت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ ابو بکر ہیں، آپ کے پاس ساتھ عمر ہیں، آپ کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ احد پہاڑ کانپنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اثبت احد ٹھہر جا، تو جانتا نہیں ہے کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید یعنی عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ اور پھر صحیح البخاری کی وہ حدیث بھی اپنے سامنے رکھ لیجئے۔ ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ میں دروازے پر کھڑا ہوں، اللہ کے رسول ایک باغ میں تشریف فرما ہیں، ابو بکر تشریف لاتے ہیں، فرمایا اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ عمر تشریف لاتے ہیں، فرمایا اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ حضرت عثمان تشریف لاتے ہیں، فرمایا بشرہ بالجنہ الا بلوى تصیبہ، کہ اس کو جنت کی خوشخبری سنا دیجئے اور بتائیے کہ آپ پر مصیبتیں آئیں گی، مصائب آئیں گے، آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ بے شمار روایات ہیں حضرت عثمان کی فضیلت میں، اور حضرت عثمان وہ ہیں کہ جب انہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر اس لشکر کو تیار کیا، اس میں اپنے اونٹ، اپنے گھوڑے اور اپنے دینار پیش کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، مسند احمد میں روایت ہے، ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، کہ اگر عثمان اس کے بعد کوئی بھی عمل نہ کریں تو ان کے لیے یہی کافی ہے۔ تو افضلیت صحیح البخاری سے کیا ثابت ہے؟ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانہ میں، اور جامع طبرانی کے یہ روایت کے یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ اللہ کے رسول سن رہے ہوتے تھے اور ہم یہ بیان کیا کرتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، اور اس کے بعد جو صحابہ کرام ہیں ان کے بارے میں ہم خاموش رہا کرتے تھے۔ تو افضلیت تمام صحابہ کرام میں سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، لیکن وہ شخص جس نے حضرت عثمان کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی، وہ اہل السنہ کا
سفیر نہیں ہو سکتا، وہ اہل سنہ کا عقیدہ نہیں بیان کرتا، بلکہ اس کے دل میں صحابہ کرام کی دشمنی ہے۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور ان کے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت کو ڈال دے، ان کے دلوں سے صحابہ کرام کے بغض کو ختم کر دے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔